الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال عز وجل فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مختصر حمد و سلام کے بعد برادران اسلام، آج کا یہ درس قرآن، اس میں جو آج موضوع ہے وہ ایک مومن آدمی، مومن انسان کا اصل جو مقصد حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، وہ کیا ہے، اس چیز کے متعلق جو ہے ذکر کرنا ہے۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں 30واں پارہ سورہ عصر ارشاد فرمایا والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ پہلی چیز یہاں پر رب کائنات نے جس کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر کیا، وہ ہے والعصر، عصر کی قسم۔ تو عصر سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی تفاسیر جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ عصر سے مطلقاً زمانہ مراد لیا گیا ہے کہ زمانے کی قسم کو اللہ نے یاد کیا، اور عصر سے یہ بھی مراد لیا جو وقت عصر ہوتا ہے، نماز عصر، اس کی قسم کو اللہ تعالی نے یاد فرمایا۔ اور پھر اس میں مفسرین اکرام نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں، اور اس کا جو ایک نفیس ترین ترجمہ ہے، اس کے جو معنی کیے گئے ہیں، وہ عصر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو زمانہ مبارک ہے، اس کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ قرآن کریم میں اگر دیگر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، چونکہ یہ نسبتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں تو اللہ نے ان نسبتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو والعصر کہہ کر محبوب کے زمانے کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں پر جلوہ گر ہیں، جلوہ فرما ہیں، اس لیے شہر کی قسم۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہ آپ کی جائے پیدائش ہے، یہاں آپ پیدا ہوئے۔
اس لیے اس کی قسم کو یاد کیا اللہ نے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا لعمرک، محبوب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ لیکن نسبتیں کتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالی کو اپنے محبوب سے جو چیزیں منسوب ہیں اللہ کو کتنی پیاری ہیں کہ اللہ ان کی قسموں کو اپنے مقدس کلام میں یاد فرما رہا ہے، اور رب نے کسی اور کی جان کی قسم نہیں اٹھائی۔ جتنی بھی اس کائنات میں مخلوق آئی، انبیاء آئے، مرسلین آئے، کسی کی قسم کو، کسی کی جان کی قسم کو اللہ نے یاد نہیں کیا، لیکن بات جب آپ نے محبوب کی آئی تو اللہ نے لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ تو یہ نسبت جو ہے بڑی پیاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کو بھی پیاری ہیں، جبھی اللہ رب العزت جو ہے ان نسبتوں کا ذکر اپنے مقدس کلام میں کر رہا ہے۔ تلاوت کردہ آیات میں رب نے فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ تو چونکہ زمانہ جو ہے یہ بھی بڑے عجائبات پر جو ہے مشتمل ہے۔ زمانے میں کبھی بندے پر خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی رنج و الم ہوتا ہے، کبھی شادمانی ہوتی ہے، کبھی مسرت اس پر آتی ہے۔ تو یہ زمانہ ایک بڑی جو ہے ایک عجیب سی جو چیز ہے، زمانے میں تغیر اور تبدل جو ہے وہ آتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس زمانے کی قسم کو یاد کیا، اور پھر انسان جو ہے اس زمانے میں جب اس پر وقت گزرتا ہے، اس پر کبھی دکھ، کبھی تکلیف، رنج و الم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ زمانے نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، زمانے میں جو ہے یہ ہو گیا۔ تو وہ چیزیں زمانے کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں زمانے کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ ہمارے جو ہے نفس کا جو ہے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ برے اعمال کا عادی ہو جاتا ہے، برے عمل جو ہے کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ رنج و الم، یہ دکھ، یہ تکلیف یہ ہم پر جو ہے آتی ہیں، یہ اپنے نفس کی وجہ سے ہم پر جو ہے یہ آتی ہے۔ لیکن انسان اس وقت بات کس کی کرتا ہے؟ زمانے کی کرتا ہے کہ زمانے کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا۔ تو رب نے زمانے کی قسم کو یاد کیا کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، کیونکہ انسان کا جو رأس المال ہے، اس کی جو جمع پونجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اس میں جو ہے نیک اعمال ہے۔ تو اگر انسان ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں وہ اگر نیک عمل نہیں کرتا تو پھر وہ خسارے میں ہے، پھر وہ جو ہے نقصان میں ہے، کیونکہ اس کا پورا راس و مال تھا، جو اس کی جمع پونجی تھی وہ تھی یہی چیزیں، نیک اعمال تھے، اعمال صالحہ تھے۔ جب اس نے یہی نہیں کیے تو پھر لازمی طور پہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، کہ وہ ان نیکیوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر گویا کہ وہ جہنم کا مستحق جو ہے بنتا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ خسارے میں ہے، وہ جو ہے نقصان میں ہے۔ اور اس کی بھی کئی طریقے سے وضاحتیں جو ہے وہ کی گئیں، سمجھایا گیا انسان کو کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن پھر اللہ نے مستثنا بھی کر دیے کہ بالکل ہی یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی خسارے میں ہیں۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے۔ اب رب نے مستثنا کر دیا ایمان والوں کو کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لے آیا، جس نے ایمان قبول کر لیا،
حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں جس نے ڈال دیا تو وہ خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بات یہاں مکمل نہیں ہو رہی، آگے اس کو مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو استثناء مل رہا ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کون سی ہیں؟ پھر آگے یہ بھی کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس نے نیک عمل بھی کیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے تو چلو بھائی بس بات ختم ہو گئی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس نے اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، نیک اعمال بھی جو ہے اس نے کرنے ہیں، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید بھی کرنی ہے، وصیت بھی کرنی ہے، یعنی اچھی بات کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرنی ہے۔ یعنی بندہ جب یہ 4 کام کر لے گا، پہلا ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد دوسری چیز ہے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے بعد یہ نہیں ہے کہ بندہ ایمان لے آیا اور نیکیاں ہی کرتا رہا، نیک عمل ہی کرتا رہا تو اس کی بات یہاں تک پوری ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ہے آگے نیکی کی جو ہے وہ حکم بھی کرنا ہے، لوگوں کو اس کا حکم بھی جو ہے وہ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو ہے یہ شان بیان کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں میں پیدا کی گئی ہو۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، بہترین اس کو کس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نیکی کا حکم کرتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم بھی کرتے ہو، برائی سے تم جو ہے روکتے بھی ہو، اس لیے تمہیں جو ہے بہترین امت جو ہے قرار دیا گیا۔ تو بندہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے، اعمال صالحہ کے بعد اس کو جو ہے نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، نیکی کی جو ہے وہ دعوت بھی جو ہے دینی ہے، جو قرآن نے بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی جو ہے وصیت بھی کرنی ہے، حق کی تاکید بھی کرنی ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی بھی وصیت کرنی ہے، یعنی مشکل آ جائے، آلام آ جائیں، رنج آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر بھی کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، دکھ تکلیف میں تم نے جو ہے صبر کرنا ہے کہ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، حق کی تاکید کرو، اور دکھ تکلیف میں تم جو ہے صبر کرو تو تم جو ہے کامیاب ہو گئے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں، ایمان لائے، اس کے بعد نیک عمل کرے، نیک عمل کے بعد حق کی جو ہے وہ تلقین کرے اور صبر کی جو ہے وصیت کرے، تو کہا کہ جس کے اندر یہ 4 صفتیں پیدا ہو گئیں تو وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ کامیابی پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسا شخص جو ہے ابد الآباد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جو ہے وہ رہے گا۔ اور جو یہ 4 صفتیں جس کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر لازمی طور پر وہ خسارے میں ہے، اور جو خسارے میں رہا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں رہے گا۔ اللہ کی اس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو پھر یہ جو انسان ہے، یہ جو امت ہے مسلمان، یہود نصارہ 3، اس کی مثال حدیث میں کیسے بتائی گئی، کیسے جو ہے سمجھایا گیا؟ حدیث میں سمجھایا گیا کہ یہود و نصارہ اور مسلمان، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک مزدور، کچھ مزدور جو ہے کرائے پر لایا صبح کے وقت، اور کہا کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، میں تمہیں اتنی مزدوری دوں گا۔ اب انہوں نے مزدوری کی،
لیکن جب دوپہر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں مزدوری کی ضرورت نہیں، ہم جا رہے ہیں، کام چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے مزدور تلاش کر کے لایا، وہ مزدور آئے، انہوں نے جو ہے کچھ وقت کام کیا، پھر انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم آگے کام نہیں کرتے، بس ہماری بس ہے۔ پھر وہ کیا تیسرے جو ہے مزدور اور لے کر آیا کہ بھائی تم آؤ، میرا یہ کام کرنا ہے، اتنے وقت تک میں تمہیں یہ مزدوری دوں گا۔ تو اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے مزدوری کو پورا کیا، اس وقت تک جب وقت طے ہوا تھا اس وقت تک انہوں نے مزدوری کی۔ اب مزدوری جب کی تو ان کو جو ہے جو تیسرے نمبر پر آئے تھے پورا اجر جو ہے وہ دیا گیا، یعنی جنہوں نے صبح کام کیا تھا ان کے حصے کے جو مزدوری بن رہی تھی، جو درمیان میں آئے ان کے حصے کی جو مزدوری بن رہی تھی، اور آخر میں انہوں نے جو اپنا کام کیا، سب کی مزدوری جو ہے اس ایک کے حصے میں جو ہے آگے اس کو جو ہے دے دیا۔ تو یہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے اس کو جو ہے پورا کیا۔ تو یہود و نصارہ ان کی جو ہے گویا کہ پہلے کی مثالیں تھیں، ان کو کام سونپا گیا، انہوں نے کام کو پورا نہیں کیا۔ نصارہ اس کے بعد آئے، انہوں نے کام کو پورا نہیں کیا۔ پھر مسلمان آئے آخر میں، انہوں نے کام کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا پورا بدلہ اور پورا اجر جو تھا وہ سب کے حصے کا اس کو جو ہے عطا کر دیا۔ اس لیے یہ انسان، یہ مسلمان، یہ جو ہے کامیابی کی طرف آ گیا۔ اب یہ جو صورت ہے، اس صورت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور اس کی تفسیر کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ان آیات کی تفسیر کیا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، اس سے مراد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفسیر جو ہے بیان کی کہ والعصر سے یہ جو آخری وقت ہوتا ہے یہ وقت جو ہے مراد ہے، اس کی قسم کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے مراد جو ہے یہ ابو جہل ہے، ابو جہل بن ہشام۔ ابو جہل جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اس سے مراد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعاملوا الصالحات جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وتواصوا بالحق سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ تو تفسیر حضور بیان کر رہے ہیں کہ پوری صورت، اس کی تفسیر جو ہے کیا، اس سے کون لوگ جو ہے مراد ہے، کون ہستیاں جو ہے وہ مراد ہے۔ پھر یہ جو زمانہ آتا ہے، یہ جو وقت آتا ہے، اب اس کو بندہ کیا کہے کہ آیا یہ جو ہے زمانہ معدوم ہے یا موجود ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ معدوم تو اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتا کہ زمانے میں جو ہے سال بھی آتے ہیں، مہینے بھی آتے ہیں، دن بھی آتے ہیں، اور ہفتے بھی آتے ہیں، گھنٹے بھی آتے ہیں، تو اس لیے اس کو معدوم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب موجود وہ کہنا کیسا ہے؟ اب اس میں یا تو ماضی ہوگی، تو ماضی گزر چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ مستقبل ہے، مستقبل ابھی آیا نہیں ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز بچی وہ حال جو موجود ہے، تو یہ جو حال ہے یہ تقسیم پھر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس زمانے کو جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ یعنی اس زمانے کے اندر تغیر، تبدل، یہ معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایسے معاملات اس میں جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن اس میں انسان کا جو ایک صفات جس انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ مومن کا جو اصل مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ الا الذین آمنوا، پہلی چیز وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھے حضور کا، اس کے بعد وہ عامل الصالحات، دوسری چیز وہ نیک عمل جو ہے کرے، نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ تواصوا بالحق، حق کی جو ہے اس نے تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ صبر کی جو ہے وہ تلقین کرنی ہے، صبر کی جو ہے وصیت کرنی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ کامیاب ہے۔ یہ ایک مومن کا اصل جو حقیقی جو مقصد ہے حیات ہے، زندگی کی، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے بھیجا ہے۔ مسلمانوں کو جو اس دنیا میں یہ مسلمان آئے، یہ جو انسان آئے،
تو ان کا یہ مقصد حیات تھا۔ آج ہم اس چیز سے جو ہے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اپنے آپ کو بالکل ہم نے جو ہے وہ دور کر دیا، بالکل جو ہے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ہٹا دیا۔ ہم نے اپنا جو اصل مقصد تھا، اس مقصد کو ہم جو ہے بلا بیٹھے۔ اصل مقصد تو کیا تھا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے بیان کر دیا، قرآن میں اس کی بھی جو ہے وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ اصل مقصد جو ہے تمہارا کیا تھا، اس دنیا میں تمہیں کس لیے جو ہے بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے جنوں کو اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو مقصد بالکل واضح ہو گیا کہ ہم آئے کس لیے ہیں یہاں پر، وہ اللہ کی جو ہے عبادت کے لیے۔ بندہ اس دنیا میں آتا ہے، دنیا میں وہ کوئی ایسے عمل کرتا ہے، یعنی گناہ کے کام کرتا ہے، رب کی نافرمانی والے کام جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نادم و شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا جو یہ وقت تھا نا، یہ وقت، یہ اس کا قیمتی وقت تھا جس میں اس نے نیکیاں کر دی، نیکیاں کما لی، اور وہ جنت کا حقدار جو ہے ٹھہر گیا۔ باقی جو اس نے وقت گزارا، یہ تو فضول وقت گزرا، یہ وقت تو اس نے جو ہے ضائع کر دیا، یہ وقت اس سے جو ہے ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے اس دنیا میں آ کر ہمارا جو اصل مقصد تھا، ہمارا جو راس المال تھا، اصل ہماری جمع پونجی تھی، وہ تھی اعمال صالحہ۔ تو جو وقت ہم نے ذکر و اذکار میں گزارا، تسبیح و تحلیل میں جو وقت ہم نے گزارا، جس وقت میں ہم نے اللہ کی تعریف و توصیف کی، اس کی حمد جو ہے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جو ہے نعت بیان کی، حضور پر ہم نے درود پڑھا، ہم نے کسی کو نیکی کی جو ہے دعوت دی، کسی کو برائی سے جو ہے منع کیا، تو گویا کہ ہمارا یہ جو وقت تھا، اصل یہ ہمارا یہ کامیابی والا وقت تھا۔ اس کے علاوہ جو وقت ہم نے گزارا، وہ اپنا وقت ہم نے جو ہے برباد کر دیا، وہ وقت ہمارا جو ہے ضائع ہو گیا۔ اس لیے اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنے اس وقت کو جو ہے ضائع جو ہے نہیں کرنا۔ جو ضائع ہو گیا اس پر شرمندگی کرنی چاہیے، ندامت کرنی چاہیے، شرمساری جو ہے اس پر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار جو ہے کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی جو ہے عطا کرے کہ یہ وقت ہم نے جو ہے وہ بالکل ضائع جو ہے کر دیا ہے۔ تو وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو جو ہے ہم نے بالکل بھی گنوانا نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں جتنا ہو سکے اس میں جو ہے نیکیاں کرنی ہے۔ اس وقت میں جو ہے ہم نے رب کی رضا والے جو ہے کام کرنے ہیں، رب کی خوشنودی والے کام کرنے ہیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے کام جو ہے کرنے ہیں۔ اور اگر اس دوران میں، اس وقت میں ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتا ہے، ہمارے اوپر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ان دکھ میں، ان تکالیف میں کبھی بھی جو ہم نے جو ہے وہ واویلا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضور کی جو زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایک زندگی گزارنے کا جو ہے طریقہ بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے لیے نمونہ حیات کیا ہے، تمہارے لیے جو تمہاری آئیڈیل شخصیت ہے وہ کون ہے۔ آج دنیا میں بندہ اپنا جب وقت گزارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار فلاں میرا آئیڈیل ہے، میں اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جو ہے گزار رہا ہوں، اپنے جو ہے معاملات کو سنوارتا ہوں، میں اپنے کام جو ہے ایسے جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، پھر مسلمانوں کے لیے کس کو جو ہے آئیڈیل بنایا، کس کو چنا کہ کس کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہے؟ تو وہ آئیڈیل شخصیت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔